ایمان اگر ساڈے اگر بندہ کوئی ہوے بے ایمان نہ رکھتا ہے پکا مسیح دے تو کہے گا یار دس از امپاسبل. وہ ناممکنات کا خدا ہے. وہ امپاسبل کو پاسبلٹی میں بدل دیتا ہے. جو چیز انسان نہیں کر سکتا وہ میرا خدا کر سکتا ہے. اور میں نے کلام میں پڑھا ہے کہ جو کچھ تم اس کے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا, اور جو کچھ تم اس کے نام سے زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھول جائے گا. ہاللیلویا. میں نے یہ پڑھا ہے خدا کے کلام سے. اور جب اس نے خدا کا کلام کیا, کیا کیا؟ خدا کا کیا کیا؟ کلام کیا. تو یہ کلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اور جب اس نے خدا کا کلام کیا اور اس سناٹے میں, اس بیابان میں زوردار آواز آنا شروع ہوگی اور وہ سوکھی ہڈیاں جان میں آ گئی. ہاللیلویا. وہ یہ زندہ کلام جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. ہاللیلویا. شک نہ کریں, ایمان کے اندر شک نہ کریں. اور جو تیسری بات ہے جو ہمارے ایمان میں رکاوٹ بنتی ہے, دی وائس آف ڈیفیٹ, شکست کی آواز. اب یائر کی بیٹی وہاں پر مری ہے اور لوگ ہنستے ہیں, آوازیں دیتے ہیں کہ یہ مر گئی ہے, تو کیوں استاد کو تکلیف دیتا ہے؟ تو کیا اس نے کوئی آوازوں کو سنا؟ اس کا ایمان کیا تھا کہ یہ بچ جائے گی, یہ منجی, یہ خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا مالک ہے, جسے کوئی کوڑی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ نہ پاک نہیں بلکہ کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں. اسے پتا تھا, واک ان فیتھ, وہ ایمان میں چل رہا تھا کہ اگر یہ منجی میرے پاس آ گیا ہے تو میری بیٹی زندہ ہو جائے گی. دی وائس آف ڈیفیٹ, اس نے شکست کی آواز کو نہیں سنا. لوگ چلا رہے ہیں, اس پر ہنس رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گئی ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنے ایمان میں مضبوط ہے اور وہ وہاں پر کھڑا ہو کر اپنے منجی کا انتظار کرتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ جو مالک, زندگی کا مالک یہاں پر آ گیا ہے, اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اس کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں, کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں. وہ بے اعتقادی میں نہیں رکھا بلکہ وہ اعتقاد میں رہا, اور وہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس نے اپنے خدا میں یسوع مسیح سے مانگا تو اس کی بیٹی وجود میں دوبارہ آئی اور زندہ کھڑی ہوئی. یہ ہوتا ہے ایمان. جب تک آپ ایمان کے راستے پر چلتے ہیں تو پھر عجائب اور معجزات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. یہ توقع نہ کریں کہ آپ بے ایمانی کے ساتھ خدا یسوع مسیح سے مانگیں گے تو آپ کی زندگی میں کام ہوں گے. ہاللیلویا. آج میرا مقصد ہے کہ ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے. شفا, معجزات, ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, چیز کرتے ہیں انہیں, وہ بھی ضروری ہے زندگی میں, لیکن آپ کو ضرورت ہے یسوع مسیح کو پہچاننے کی. ہاللیلویا. یسوع مسیح کو حقیقتاً اپنی زندگی میں آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آپ کا ایمان کامل ہوگا تو پھر ہی آپ بڑے بڑے برج ہلا دیں گے, پھر آپ بڑی بڑی چیزوں کو سائڈ پر کر دیں گے. 38 برس سے بیمار ہے, 38 برس کا تجربہ ہے, اور بعض کا آپ کا تجربہ بھی آپ کے ایمان میں رکاوٹ بنتا ہے. آپ جس تجربے کو لے کے چلتے ہیں, میرا اتنا تجربہ ہے, مجھے یہ تجربہ ہے, نو, وہ بھی آپ کے ایمان میں رکاوٹ بنتا ہے. کیونکہ جب انسان اپنی ایگو میں, اپنے تجربے میں بات کرتا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو, لیکن یاد رکھیے 38 برس کا بیمار ہے. اب وہ پانی کو ہلتے ہوئے دیکھتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ پانی کو ہلتے دیکھتا ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں 38 برس سے یہاں پڑا ہوں. لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی لوگ ہوتے ہیں, انہیں پانی میں لے جاتے ہیں, لیکن میں 38 برس سے یہاں پر ہی پڑا ہوں. یاد ہے سب کو؟ اسے کون بچاتا ہے؟ یسوع مسیح. اور آپ کا ایمان یہاں تک کامل ہونا چاہیے کہ اگر آپ چاہے جس بھی حالات میں ہیں, آپ کو اپنے خداوند یسوع مسیح کو پہچان کرنے کی ضرورت, ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا منجی آج میرے گھر میں آ رہا ہے, آج اس نے مجھے دعوت دی ہے, آج رویا کے ذریعے میرا خداوند مجھ سے کلام کرے گا, آج دعا کے ذریعے مجھے وہ میک شو کرے گا
کہ میں کن چیزوں میں کمزور ہوں، میرا ایمان کہاں پر کمزور ہے، کس چیز سے میں نیچے گر چکا ہوں اور کہاں مجھے سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. تمہائی کا بیٹا بس تمہاری راہ کے کنارے بھیک مانگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے، اندھا ہے. اب اس کے ایمان کا تقاضا دیکھیے. کسی اندھے شخص کو آپ بٹھائیں اور اسے آپ کہیں کہ 2 شخص تیرے پاس سے گزریں گے، تو میں نہیں مانتا کہ وہ پہچان سکے گا کہ یہاں سے 2 شخص گزر رہے ہیں، کیونکہ اندھا تو اندھا ہے. جس کے پاس بنائی نہیں وہ ڈارکنیس میں ہے، اندھیرے میں ہے، اس کے لیے ساری چیزیں ڈارک ہیں، اسے کچھ بھی نہیں نظر آتا. لیکن جب بھیڑ گزری تو خداوند یسوع مسیح کا گزر ہوا تو اس کے ایمان کا تقاضا دیکھیے، اس کی سیو دیکھیے، وہ کس طرح اپنے ایمان کے ساتھ چلا کر کہتا ہے اے ربی مجھ پر کیا کر، رحم کر. ابن داؤد کا مطلب تخت پر بیٹھا ہوا، تخت کا مالک. اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر، رحم کر. اور اب خداوند یسوع مسیح جب موڑے اور اس کے پاس آئے تو کیا خداوند یسوع مسیح نے کہا جا یسوع کے نام سے تو بینا ہو جا، جا تو پلوس کے نام سے بینا ہو جا، تو پترس کے نام سے بینا ہو جا. نہیں، نو. خداوند یسوع مسیح نے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، میرے ایمان نے نہیں بلکہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس نے بے اعتقادی نہیں کی، اندھا ہے، راہ کے کنارے پر بیٹھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس امید میں ہے، اس ایمان میں ہے کہ یہ ملنجی اس کا جب میرے پاس سے گزر ہوگا تو میں اس سے فریاد کروں گا تو میں بینا ہو جاؤں گا. اسی وقت اس نے اپنی چادر وہ چولا ادھر پھینکا اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا. ہاللیلویا. یہ ہوتا ہے ایمان. یہ نہیں سنڈے کو آگے رسم پوری کی، سیچرڈے کو آگے رسم پوری کی تو یہ ایمان ہے. عبادت کر لینا ایمان نہیں. خالی آپ کتنے اس میں سٹرونگ ہیں، آپ کتنے اس میں مضبوط ہیں، اس بات کا پتہ چلتا ہے. خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ ہم مرنے کی انتہا تک تھے، آخری لمحے پہ تھے، اس نے ہمیں بچا لیا. کس نے بچا لیا؟ یسوع نے بچا لیا. اس نے یہ اپنا کلام ہم پر نازل کیا تاکہ ہم ایمان کے وسیلہ سے اس میں مضبوط ہوں. لیکن آج کلیسیا ہمارا ایمان کامل نہیں. آپ کلیسیا چرچ، آپ کو خدا نے اتھارٹی دی ہے. کیا دی ہے؟ اختیار بخشا ہے آپ کو. چرچ آج یاد رکھیے آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بن جائے گا. اگر آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے تو آج ایلیا کی طرح گھٹنوں کے بال جھک جائیں اور کہیں خدا تو 1 ماہ نہ سن، 2 ماہ نہ سن، 3 ماہ نہ سن، بلکہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ اگر تو پورے دل سے، پورے جان سے، پوری عقل سے، پوری سوچ سے میری عبادت کرے گا تو میں تیری سنوں گا. اور گھٹنوں کے بال ایلیا کی طرح جھک جائیں اور اپنے ایمان کے سفر کو شروع کریں تو 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، بلکہ وہ ضرور ایک دن آپ کی فریاد کو سنے گا اور آپ کو مہیا کرے گا. ہاللیلویا. واک آف فیتھ آسان نہیں سفر. جب 70 شاگرد خیمہ اجتماع کی طرف گئے تو انہوں نے کہا یہ بدنما ہے، اس کے جو 4 پردے تھے اوپر والا حصہ. انہوں نے کہا ہم نہیں یہاں پر ٹھہرتے، ہم جاتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے پترس سے کہا کیا تو بھی جانا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا استاد تجھے چھوڑ کر میں کہاں پر جاؤں، ہم کہاں پر جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. ہاللیلویا. اس نے کہا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں. تو شریف پر جائے گا تو ہم تیرے ساتھ جائیں گے، تو قبر میں جائے گا تو ہم تیرے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تو جب بھی آئے گا تو تو اپنے جلال میں آئے گا. ہاللیلویا. تو جب بھی آئے گا اپنے جلال میں آئے گا. اور جب بے اعتقادی ہمیں گھیر لیتی ہے تو پھر ہم ایمان سے سلیپ ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا. ہاللیلویا. ایمان کا سفر، دی واک آف فیتھ، اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. یہ آسان نہیں ہوتا. کلیسیا چرچ
آپ کے پاس آج موقع ہے انڈیویجولی طور پہ، انفرادی طور پہ ہر ایک کو خدا نے اپنے جلال کے لیے چنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے پاسٹر آپ سے بہتر ہے، مبشر آپ سے بہتر ہے، ڈیکن آپ سے بہتر ہے۔ ان کو خدا نے ان کے وقت کے مطابق چنا ہے، جو خدا نے ان کو کلام دیا ہے اس کے مطابق چنا ہے۔ لیکن خدا کا آپ سے بھی وعدہ ہے کہ بس تو اپنے خدا کی عبادت کر، تب وہ تیرے روٹی اور پانی برابر کر دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور رکھے گا، اور تو اپنے خدا مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ جب آپ اپنے فیت، اپنے ایمان میں چل کر اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا آپ کی شکل جس طرح کی ہو، آپ کے کپڑے جس طرح کے ہو، آپ کا رہن سہن جس طرح کا بھی ہو، وہ آپ کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ وہ ایکسٹرنل نہیں، انٹرنل حالت کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے اندر کے مواد کو دیکھتا ہے۔ اور خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب آپ بے اعتقادیاں شروع کر دیتے ہیں تو پھر معجزات کی توقع نہ رکھیں، پھر شفا کی توقع نہ رکھیں، پھر عجائب کام کی توقع نہ رکھیں۔ اور مکاشفہ میں ملتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ تو آگ میں تپایا ہوا سونا مجھ سے خرید لے تاکہ تو کیا ہو جائے، دولت مند ہو جائے۔ آج ہمیں دولت کی بھوک ہے، لیکن ادھر وعدہ سنی، تو آگ میں تپایا ہوا سونا مجھ سے خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ بدن میں پہننے کے لیے پوشاک خرید لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کو چھپا سکے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے کیا خرید، سرما خرید تاکہ تو بھینا ہو جائے، تجھے پتہ چلے سچائی کیا ہے، تیری آنکھیں کھل جائیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس گناہ کو بالا تر ہو کر تو اپنی آنکھوں کو کھول اور دیکھ کہ میرا خداوند یسوع مسیح کتنی عجائب کرتا ہے۔ وقت آپ اس ایمان میں چل رہے ہیں، اور آپ کا ایمان چلتے 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 ایک دن آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچیں گے، اور وہ ڈیسٹینیشن خدا کی بادشاہی ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جانتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ اب وہ مقام کن کے لیے ہے؟ وہ مکان مقدسینوں کے لیے، جو اس کے کلام کو سنتے ہیں، جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو اس کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ سلیمان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ جب آپ کے اندر اس کا خوف آتا ہے تو علم آپ کی تقدیر بنتی ہے، پھر آپ کے اوپر اس کلام مقدس کے بھید اوپن ہوتے ہیں، پھر آپ کے اوپر وہ مسٹری، وہ مکاشفات، وہ ریویلیشن آپ کے اوپر ریویلڈ ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ نہیں سوچنا میں بڑی دعا کرنا میری اماں بچ جائے گی، میری بہن بچ جائے گی، میرا بھائی۔ کلام میں لکھا ہے جو جان کرے گی سو بھرے گی، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے خدا یسوع مسیح کے پاس مضبوط ہے۔ آج اس کشمکش کو چھوڑیں، اس کشمکش میں نہ لگیں کہ اپنے سروائیو کے لیے یہاں ہی سب کچھ جمع کرنا ہے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرے، اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنے لیے آسمان پر مال کو جمع کرے۔ اس لیے متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا زنگ چور رقم لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اگر آپ اس کلام سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کا دل کہاں لگا رہے گا؟ خدا کی طرح، کیونکہ یہ کلام ہی خدا ہے۔ کیا ہے؟ یہ کلام ہی خدا ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ سچائی ہے۔ تو آپ کا جہاں مال ہوگا وہیں آپ کا دل بھی لگا رہے گا۔ تو آپ نے کہاں دل لگانا ہے؟ خدا کے ساتھ، دی واک آف فیتھ، ایمان کے راستے سے نہیں ہٹنا۔ آپ ستائے جائیں گے، رسول ستائے گے، شاگرد ستائے گے، لان تان کیا گیا، یسوع مسیح کو کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں تو بہت چھوٹے اتنے ہیں،
یسوع مسیح کے سامنے ہم تو بہت ہی چھوٹے اور ادنے ہیں. کیا ہیں؟ چھوٹے اور ادنے ہیں. اسی لیے خدا کا بندہ پولس اپنے ینگ ڈسائپل، اپنے ینگ ہم خدمت بھائی تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا ہوں، اب تیری باری ہے. اور جب تک مسیح واپس نہ آ جائے تو مسیح کی تعلیم دینے سے باز نہ آنا، تاکہ لوگ جانیں کہ خدا کا زندہ کلام ابر تک یکساں ہے اور خدا جلد آنے والا ہے. یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. وہ خود کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. تو پھر بجائے اس کے لیے کہ ہمارے پاس وہی موقع ہو کہ آنکھوں کا رونا دانتوں کا پیسنا، کیونکہ جب ایمان میں چلنے کی ضرورت تھی تب ہم نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا، تب ابلیس کے منصوبوں کو سکسیس دی، ابلیس کے کاموں کو کامیابی دی. اس لیے پھر خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں تمہیں جانتا نہیں تم کون ہو، میں نے تیرے نام سے معجزات کیے، میں نے گھنٹہ گھنٹہ دعا کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. پھر وہ کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا، میں ننگا تھا تم نے مجھے پہننے کو کچھ نہیں دیا، میں بے گھر تھا تم نے مجھے رہنے کے لیے جگہ نہیں دی. رہنے سے یہ نہیں مراد جب تک آپ اس کلام کو اپنے دل کے گھر میں نہیں رکھتے. اور پولس کہتا ہے تم خدا کے کیا ہو؟ مقدس ہو، رہنے کی جگہ ہو، اور جہاں خدا رہتا ہے وہاں پر آپ کوئی دوسری چیز نہیں رکھ سکتے. ہاللیلویا. اور آپ نے پچھلے سنڈے جب کلام سنا، اس سے پچھلے سنڈے، تو خدا نے خادم میں کہا کہ آپ ایک پیالہ سے نہیں پی سکتے. شیاطین اور خدا آپ دونوں کو مرج نہیں کر سکتے، آپ دونوں کو جوڑ نہیں سکتے. ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا ایک سے محبت رکھے گا یا ایک سے بغاوت کرے گا، وہ کبھی بھی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ ابلیس اور خدا کی خدمت نہیں کر سکتے. یا تو آپ خدا کی خدمت کریں گے یا تو آپ ابلیس کو خوش کریں گے. ہاللیلویا. واک آف فیتھ، ایمان کا سفر آسان نہیں. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آپ اپنی زندگی میں کشمکش کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے اچھے سروائیور کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے آپ ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. کیا یہ سوچا کہ میرا ایمان کامل نہیں، میں جب تک روح زمین پر ہوں؟ اور خدا نے کہا بائبل میں کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے. خدا نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے، ایمان کو چھوڑ دے اور صرف اپنی باتوں میں مگن رہے، بلکہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی پرستش کرے. اور اب وہ کوڑ لے کر چلتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ وہ کاہنوں کے پاس نہیں پہنچے، ابھی راستے میں ہیں، مشکل ہے، پریشانی ہے، جسم پر کوڑ ہے، تکلیف ہے، اور یہ ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ ادھر کوڑیوں کو اجازت نہیں، کوڑ والے بندے کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں. ہم کس طرح جائیں گے؟ اس خوف کو لیتے ہوئے، بیماری کو لیتے ہوئے، کوڑ کو لیتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یقین مانے کہ جب وہ اپنے سفر پر جا رہے تھے انہوں نے اس منجی کی بات کو سنا، انہوں نے یسوع کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کیا، انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے کلام کو سنا کیونکہ خدا کلام ہے. انہوں نے یسوع کی بات کو سنا، اور جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو ان کا کوڑ پاک صاف ہو گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. نہیں مار سکتے آپ، ان کا راستے میں کوڑ پاک صاف ہو گیا. آپ دیکھیں کاہنوں کے پاس بھی نہیں پہنچے. یہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آپ سے کلام کرتا ہے، اور کبھی بھی خدا کے کلام کے ساتھ بحث نہ کریں، کبھی بھی آرگومنٹ نہ کریں، تاکہ آپ رہائی چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی مصیبت دکھ سے بچنا چاہتے ہیں تو واک ان فیتھ. جتنی مرضی آگے برج ہے، مصیبت ہے، آج اگر کسی کی کوئی تکلیف ہے تو میں ایمان سے کہتا ہوں اگر اس نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے تو وہ کل پرسوں چوتھ گواہی دے گا کہ اس کے ایمان کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے اس کی مشکل کو حل کیا ہے. اور یہی ایمان ہے جو آپ کو یہاں سے یہاں کھاتا ہے. اور یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح اچھے لوگوں کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ گناہگاروں کے لیے آیا ہے.
کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر لاتا ہے، وہ ورسٹ کو اٹھا کر کامل کرتا ہے، اور جب وہ آپ کو یہاں سے یہاں اٹھا کر لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بٹوین دس اس میں آپ نے اپنے ایمان کے سفر کو طے کیا، اور وہ سفر مشکلات، پریشانیوں، دکھ میں ساری چیزوں کو ملا کر طے ہوتا ہے۔ اور 3 باتیں آج آپ نے اپنے گھر اپنے ساتھ لے کر جانی۔ پہلی، اپنے ایمان میں کیا؟ شک نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ شک نہیں کرنا۔ دوسرا، الٹرنیٹیو اپنے لیے نہیں ڈھونڈنا، غیر ممود اپنے لیے نہیں ڈھونڈنا، چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے، آپ مرنے کو کیوں نہ ہو، لیکن غیر ممود اپنے لیے ڈھونڈنا نہیں۔ اور تیسری، وائس آف ڈیفیٹ، شکست کی آواز کو نہیں سننا۔ پلیز آپ کو کہے گا کہ آپ مرنے کو ہے، آپ کا کیسا خدا ہے، یہ آپ کو بچاتا نہیں۔ تیرے جسم میں بیماری ہے، تیرے گھر میں بیماری ہے، تیرے گھر میں مصیبت ہے، تیرا مسیح تجھے کیوں نہیں بچاتا؟ دی وائس آف دی فیتھ، اسے نہیں آپ نے سننا۔ یہ 3 چیزیں آپ اپنے ایمان میں رکھیں گے تو یقین مانیں آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح نہیں وارث جس طرح وہ پاکستان میں گئی اسی وارث ہی آلریڈی۔ جب تک آپ اپنے گناہوں پہ اقرار نہیں کریں گے، اور یہ 3 چیزیں کوئی بھی نہ بھولے، آج اپنے دل میں لے کر اپنے گھروں میں جائیں اور اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ دی وائس آف ڈیفیٹ، شکست کی آواز کو نہیں سننا، اینیمی دشمن کو نہیں سننا، نہ ہی اپنے ایمان میں کیا کرنا ہے؟ شک کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا نیمو بدل، انٹرنیٹیو، دوسرا ممبود اپنے لیے نہیں ڈھونڈنا تاکہ آپ مصیبت میں پڑیں، بلکہ اپنے ایمان میں چلنا ہے اور مضبوط رہنا۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں کتنے عجائب کام کرتا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی بات کرتا ہے۔